السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم۔ آج کا جو میرا سوال ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، اس کا موضوع ایک اہم نام ہماری تاریخ کا سر سید احمد خان، جو کہ ہمارے اردو ادب کے حوالے سے بھی، سیاست کے حوالے سے بھی بہت اہم جو ہے وہ شخصیت ہیں، اور اردو کے فروغ میں جو ہے وہ ان جن شخصیات کا ہم نام لیتے ہیں ان میں سر سید احمد خان کا جو ہے وہ ذکر قابل جو ہے وہ تحسین ہے، بالکل قابل تحسین ہے۔ تو انہیں جو ہے وہ پھر دو قومی نظریے کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ ان کے ذریعے ہمیں دیکھنے کو ملی، لیکن پھر دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ رواں سال جو ہے وہ 75 روپے کا نوٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے، جس میں ہمارے 4 رہنما قائد اعظم، علامہ اور فاطمہ جناح اور ساتھ میں سر سید احمد خان کی تصویر جو ہے وہ رونمائی کی گئی اس نوٹ کی۔ لیکن صارفین کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس بات پر شکوہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ سر سید احمد خان کی تصویر جو ہے وہ کیوں ان شخصیات کے ساتھ جو ہے وہ رونمائی ان کی گئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی وفات چونکہ 1898 میں ہو چکی تھی، جب مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ اس کا وجود بھی نہیں تھا، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک انگریز پرور انسان ہے اور انہوں نے دینی نظام کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، تو ان کی تصویر کی جگہ چودھری رحمت علی کی تصویر ہو سکتی تھی، مولانا ظفر علی خان کی تصویر ہو سکتی تھی۔ تو ایسی شخصیات کا ذکر جو ہے وہ صارفین کی جانب سے آ رہا ہے، تو بڑا ایک تنقیدی عمل جو ہے وہ دیکھنے کو ملا کہ سر سید احمد خان کی تصویر جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ اس کی گئی ہے۔ حالانکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پورے نوٹ کی وضاحت کی گئی ہے کہ انہوں نے کس جگہ پہ جو چیز رکھی ہے وہ کیوں ہے، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ تنقید سامنے آئی ہے سر سید احمد خان کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، سر سید کی تصویر جو نوٹ پہ موجود ہے، اور یہ لفظ میں نے موجود ایسے نہیں کہا، موجودگی جو ہے یہ صرف تصویر کی موجودگی نہیں ہے، بلکہ سر سید ہماری قومی تاریخ میں پوری طرح موجود ہیں۔ بالکل۔ اچھا، یہ جن طبقات کی طرف سے اعتراض آیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کم و بیش انہی افراد کی طرف سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے جب کرنسی جاری ہوئی تھی اور قائد اعظم کی تصویر تھی، تو یہ اعتراض آیا کہ یہ قائد اعظم کی تصویر کیوں ہے اس پر، اور کیا تصویر ہونی بھی چاہیے یا نہیں، اور تصویر تو حرام ہے، اس طرح کے تصورات۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بعض اعتراضات ایسے ہوتے ہیں جو اپنی موت آپ مر جاتے ہیں، ان کی اگر مخالفت نہ بھی کی جائے، ان پہ بات نہ بھی کی جائے، تو وہ اعتراض جو ہوتے ہیں وہ ایک شعلے کی طرح ہوتے ہیں جو بھڑکتے ہیں اور پھر ایک دم جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے میں نے ابھی مثال دی ہے کہ جب قائد اعظم کی تصویر چھاپی گئی تو ظاہر اعتراضات ہوئے۔ اب کوئی پوچھے کہ وہ اعتراضات کہاں گئے، ان طبقات کے پاس اب کیا جواز ہے، کیا ان کے پاس نقطہ ہے، وہ کیا بات کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی نقطہ نہیں ہے۔ تصویر حرام ہے یا نہیں ہے، ظاہر ہے یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، لیکن اب ہمارے شناختی کارڈ پر بھی تصویر ہیں۔ ایک وقت ہوتا تھا خواتین کی تصویر نہیں ہوتی تھی، اب ان کی بھی تصویر لگائی جاتی ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اب جہاں تک اس اعتراض کی بات ہے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان پورے اس شور کے باوجود اس اعتراض کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ سر سید احمد خان ہماری قومی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ ہم اردو زبان و ادب کے استاد اور طالب علم ہیں، تو جدید ادب کے فروغ میں جتنا کردار سر سید احمد خان کا ہے کسی اور کا نہیں ہے۔ بالکل۔ سر سید احمد خان روح رواں تھے، اور حالی، شبلی، محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد، مولوی ذکا اللہ، یہ جتنے بھی بڑے نام ہیں یہ ان کے گرد جو تھے کہکشاں کے صورت میں تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جدید شاعری، جدید ادب،
نئی اصناف، ان کے تعارف میں جتنا سر سید تحریک کا کردار ہے کسی اور کا نہیں ہے۔ بالکل۔ تو اچھا، یہ جو طبقات اعتراض کر رہے ہیں یہ ان باتوں کو تو دیکھ رہے ہیں کہ فلاں موقع پہ ہمیں سر سید کے نظریات بڑے گمراہ کن نظر آتے ہیں، فلاں موقع پہ ہمیں گمراہ کن نظر آتے ہیں۔ انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ پہلی بار نوٹ پہ کسی ایسی ہستی کی تصویر ہے جو داڑھی والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ قائد اعظم کی شخصیت پر بھی شرعی طور پر بڑے اعتراضات ہوئے، لیکن دیکھیں جب کوئی شخص بڑا کام کر لیتا ہے، بہت بڑا کام کر لیتا ہے، تو پھر بہت سارے اعتراضات جن کی اہمیت کتنی ہی کیوں نہ ہو وہ انویلڈ ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ یہی بات میں اقبال کے حوالے سے کہوں گا۔ اقبال کی شخصیت پر بھی اعتراضات موجود ہیں، لیکن وہ اتنی بڑی ہستی ہیں، انہوں نے اتنی بڑی نوعیت کی شاعری کی ہے، اتنا ان کا علمی مرتبہ ہے کہ وہ اعتراضات جو ہے وہ ان کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ بالکل۔ اس میں تیسری تصویر جو وہ فاطمہ جناح کی ہے، تو فاطمہ جناح پاکستانی سیاست میں رہیں، اس وقت فاطمہ جناح کو کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا، لیکن ان اعتراضات کی بنیاد پہ ہم مادر ملت کا جو لقب ہے وہ ہم ان سے لے نہیں سکتے، وہ بہت بڑی ہستی ہے۔ بے شک۔ تو سر سید احمد خان جو ہے وہ ایک ایسے دور سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، ایک عجیب ذہنی کشمکش تھی۔ اچھا دیکھیں، جو بھی شخص کوئی نئی آئیڈیالوجی دیتا ہے، کوئی نیا سفر شروع کرتا ہے، تو اس میں کہیں کہیں کچھ ایسے پہلو موجود ضرور ہوتے ہیں کہ جو لغزشوں میں آتے ہیں، جو سہو میں آتے ہیں، جو فروغ گذاشتوں میں آتے ہیں، جو غلطیوں میں آتے ہیں، چلے کہہ لیں کسی حد تک گناہوں میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کے سامنے جو مقصد ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ان کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیچ ہوتی ہیں۔ اب سر سید پر یہ جو شرعی اعتراضات ہو رہے ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ جب رسول کریم کے حوالے سے ایک کتاب لکھی گئی تو پہلی بار اگر کسی شخص نے علمی جواب دیا تھا تو وہ سر سید احمد خان ہے۔ تو اگر واقعہ معراج کے سلسلے میں وہ کوئی ایسی تشریح نہیں پیش کر سکے جو آپ کے لیے قابل قبول ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو سر سید احمد خان میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قومی شناخت کی بنیاد رکھنے والوں میں ہیں۔ سر سید احمد خان کے افکار بہت اپنے اندر وسعت رکھتے ہیں۔ وہ ایک عرصہ تک سچی بات تو یہ ہے کہ ہندو مسلم اتحاد کے بھی بانی تھے، ہندو مسلم اتحاد کے وہ حامی تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ ایسے نہیں چلے گا تو انہوں نے ایک الگ قومیت کی شناخت کی بات کی اور دونوں کے ساتھ نہ چلنے کی بات کی، اور یہیں سے ہم کہتے ہیں کہ وہ دو قومی نظریے کے بانی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی اعتراضات ہیں تو یہ موجود ہیں، کچھ عرصہ تک رہیں گے، لیکن انہوں نے اپنی موت آپ پر جانا ہے۔ اور یہ بات یوں بھی ہے کہ ہمیں وسیع سطح پر یہ دیکھنا چاہیے کہ کس بات پہ ہم اعتراضات کریں اور کس بات پر ہم خاموش رہیں، کس بات کی ہم حمایت کریں۔ وقت نے بہت بڑے بڑے فیصلے کر لینے ہوتے ہیں۔ سر سید پر کیا کیا کفر کے اعتراضات نہیں لگے، محمد علی جناح پہ کیا کیا اعتراضات نہیں وارد ہوئے، علامہ اقبال پہ کیا کیا اعتراضات نہیں وارد ہوئے، لیکن یہ سارے کے سارے اعتراضات آج اپنی موت آپ مر گئے ہیں۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک ایسا نوٹ جاری کیا ہے کہ جس میں ہماری قوم کی شناخت کی جو 4 بڑی جہتیں ہیں وہ ایک ساتھ دکھائی گئی ہیں۔ اس نوٹ پہ ایک ہریالی ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ ملک ہرا بھرا رہے گا، ہمارا یہ ملک ترقی کرے گا۔ اس ترقی میں ان ہستیوں کے جو افکار ہیں وہ بنیادی کردار ادا کریں گے۔ بہت خوبصورت، نہایت عمدہ طریقے سے آپ نے وضاحت کی اور سر سید احمد خان کی شخصیت ایسی ہے کہ جن کی خدمات سے ہم کسی صورت انکار نہیں کر سکتے، اور آپ نے یہ بھی بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک کہی کہ ہمیں اپنی رائے دیتے وقت تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے کہ ہمیں کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا۔ بے شک یہ اسٹیٹ بینک کی جو ہے وہ ایک اچھی کاوش ہے،
اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی یادگاری نوٹ جاری کریں، کیونکہ اہم دنوں پر یا تو وہ سکے یا ڈاک ٹکٹ جو ہے وہ جاری کرتے ہیں. اس سے پہلے جو ہے وہ گولڈن جوبلی جب پاکستان کی ہوئی تھی تب انہوں نے 1997 میں نوٹ جاری کیا تھا. اس کے بعد یہ دوسری ان کی کاوش ہے، تو اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے میرے خیال سے. پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں جس میں ایک اصطلاح کو پیش کرنے کا سلسلہ ہے. تو سر آج میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ہائپر میڈیا کی اصطلاح کیا ہے؟ یہ جو میڈیا ہے یا ذرائع ابلاغ ہیں، انہوں نے ایک اپنی جو ترقی کی رفتار ہے، پہلے تو قدرے آہستہ تھی لیکن اب بہت تیز ہو گئی بہت تیز ہے. کسی زمانے میں ذرائع ابلاغ صرف پرنٹ میڈیا تھے، جی. اور پھر الیکٹرانک میڈیا آیا، پھر سوشل میڈیا آیا. تو اب دیکھیے کہ جب بھی ہم اپنا لیپ ٹاپ کھولتے ہیں، موبائل فون کھولتے ہیں اور انٹرنیٹ کی دنیا میں جاتے ہیں، تو پہلے تو یہ تھا کہ مثلا آپ جیسے مجھ سے سوال پوچھتے ہیں تو میں نے اس کا جواب دے دیا. اس سوال کو آپ کسی اور پلیٹ فارم پہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے، آپ چلیں کوئی کالم پڑھنے لگتی ہیں تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. لیکن اب کیا ہے، آپ کوئی بھی کویسچن جب آپ گوگل میں لکھتے ہیں، ویکیپیڈیا میں لکھتے ہیں، یا نیٹ کے کسی بھی سرچ انجن کو آپ دیتے ہیں، تو آپ کے سامنے بے پناہ معلومات جو ہے وہ آ جاتی ہیں. بالکل. اور یہ جو معلومات ہوتی ہیں یہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف آرٹیکل کی صورت میں ہوتا ہے یا ہوتی ہیں، یا معلومات کوئی مضمون کی صورت میں ہوتی ہیں یا ڈکشنری کی صورت میں ہوتی ہیں، بلکہ اس میں اس لفظ سے متعلق، اس سوال سے متعلق جی. آپ کے سامنے پینٹنگز آ جائیں گی، آپ کے سامنے گرافکس آ جائیں گے، آپ کے سامنے ویڈیوز آ جائیں گی، اور ویڈیوز بھی مختلف میڈیاز پر جو اپلوڈ کی گئی ہوتی ہیں، وہ چاہے یوٹیوب پہ ہیں، وہ چاہے ٹک ٹاک پہ ہیں، جہاں بھی ہیں. تو ایک دم آپ کے سامنے ایک معلومات کا جو ایک سمندر ہے وہ آ جاتا ہے. بالکل. اور یہ معلومات جو ہوتی ہیں یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ایک بہاؤ میں یا ایک سمت میں جا رہی ہوتی ہیں، یہ باہمی طور پر آپس میں متضاد اور متصادم بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ کے سامنے ایک یوں سمجھیے کہ جواب کے انتخاب کے لیے بہت زیادہ ایک وسعت پائی جاتی ہے. اس میں کہیں کہیں پریشانی بھی آ جاتی ہے، اور یہ جو معلومات کا بہت زیادہ ہونا ہے یہ جہاں فائدہ مند ہے وہاں تھوڑا سا ہمارے ذہنی خلل کا بھی باعث بنتا ہے. بلکہ وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جہاں سے دیکھیے ایک راستہ بنا ہوا ہے، جہاں سے دیکھیے ایک راستہ بنا ہوا ہے، سفر ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. یعنی پہلے تو آپ کو کہیں جانا ہے ہوتا تھا تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ رستہ ہے، تو آپ اس رستے سے چلے گئے. لیکن اگر آپ پوچھیں کہ جی میں نے فلاں جگہ جانا ہے اور آپ کو بتا دیجیے کہ یہ رستہ بھی جاتا ہے، یہ رستہ بھی جاتا ہے، یہ رستہ بھی جاتا ہے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جائیں گے کہ مجھے کس رستے سے جانا چاہیے. تو بہت زیادہ جو معلومات ہوتی ہیں وہ بھی انسان کے لیے ایک ذہنی پریشانی کا باعث بنتی ہیں. تو ہائپر میڈیا جو ہے یہ انٹرنیٹ کی اصطلاحات میں سے ہے، اور اس سے مراد معلومات کا ایک وافر ذخیرہ جو صرف تحریری صورت میں نہیں ہے بلکہ گرافکس، تصاویر اور ویڈیوز سب صورتوں میں ہو سکتا ہے. بہت خوبصورت، نہایت عمدہ. ناظرین، پروگرام کے آخری حصے کی جانب یعنی کتاب کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں جس میں کتاب کا تعارف آپ سب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو سر آج کون سی کتاب ہم تعارف کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں؟ آج کل بہار آئی ہوئی ہے، اور میر کا کیا خوبصورت شعر ہے کہ کچھ موج ہوا پیچاں اے میر نظر آئی، شاید کہ بہار آئی زنجیر نظر آئی. واہ، بہت خوب. تو اردو کی شعری تاریخ اور خصوصاً جو ہماری غزل کی تاریخ ہے اس میں زنجیر ایک بہت ہی بنیادی استعارہ ہے. بالکل. اردو غزل کی تاریخ میں بھی، اور بعد میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک شروع ہوتی ہے تو یہ استعارہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک بڑے سماجی مقصد کے لیے، سیاسی مقصد کے لیے یہ استعارہ استعمال ہوا. تو آج ہم جس کتاب کا تعارف پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہی زنجیر ہے. ہمارے عہد کے ایک بہت ہی اچھے اور سلجھے ہوئے شاعر ہیں عارف فرحات. تو یہ ان کا شعری مجموعہ ہے
ان کی نظموں کا مجموعہ ہے زنجیر کے نام سے۔ عارف فرحات صاحب اردو میں پی ایچ ڈی بھی ہیں۔ یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ جب کہا جاتا ہے فلاں اردو میں پی ایچ ڈی ہے تو اس کی شاعری کے سلسلے میں ایک خاص تاثر پایا جاتا ہے کہ اس کے ہاں جو ہے وہ رس نہیں ہوگا، اور یہ شعر جو ہے وہ بس اس کے اندر ایک استادانہ رنگ تو ہوگا، لیکن شعر جو ہے وہ رس سے، اور ایک سرائیکی لفظ ہوتا ہے چس، اس سے جو ہے محروم ہوگا۔ لیکن جب میں نے ڈاکٹر عارف فرحات کی یہ نظمیں دیکھی ہیں تو مجھے ایک بہت ہی خوبصورت ذائقہ ان کے اندر محسوس ہوا ہے۔ تو یہ زنجیر کے نام سے ان کا شعری مجموعہ ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک حصے میں ان کی پابند نظمیں ہیں اور ایک حصے میں ان کی آزاد نظمیں ہیں۔ اور فکری لحاظ سے عارف فرحات کی نظمیں جو عہد حاضر کے مسائل ہیں، مسائل سے مراد سماجی مسائل بھی اور فکری مسائل بھی اور بعض فلسفیانہ مسائل بھی، اور پھر خصوصاً جو فرد کے باطن پہ کیا بیت رہی ہے، فرد جو ہے ایک معاشرے میں، اور خصوصاً ایک ایسا معاشرہ جس میں کہ ایک تہذیبی کشمکش بھی ہے، ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں انسانوں کے گوناگوں مسائل بھی ہیں، اور شاعری ویسے بھی تنوع کا نام ہے، اور وہ تنوع جب میں دیکھتا ہوں عارف فرحات صاحب کے نظموں میں تو وہ مجھے بھرپور طور سے نظر آتا ہے۔ تو جب ہم ان کی نظموں کی جانب جاتے ہیں تو ان میں وہ معنوی تنوع جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور خصوصاً جیسے میں نے کہا کہ عہد حاضر کے جو فکری اور فلسفیانہ بعض مسائل ہیں۔ اچھا، اتفاق سے میرے سامنے جو نظم آئی ہے مثال کے طور پر جو ہم نے پیش کرنی ہے یہاں اپنے سامعین کو سنانے کے لیے، اس کا عنوان ہے اعلان ویٹال، یا وائٹل بھی بعض اسے پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک اصطلاح ہے، آپ بس اصطلاحات مجھ سے پوچھتی ہیں، آج مجھے پتہ ہوتا تو پہلے ہم اس اصطلاح پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ ہنری برگسا نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے۔ ہنری برگسا ہمارے ان فلسفیوں میں ہیں کہ جن سے اقبال بھی متاثر تھے، اور اقبال نے ایک چھوٹی سی کتاب بھی لکھی تھی، مطالعہ بے دل فکر برگسا کی روشنی میں، انگریزی میں تھی۔ تو یہ اصطلاح جو ہے یہ اس کی ہم ظاہر تفصیل میں نہیں جاتے، کسی پروگرام میں ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن یہ زندگی کیا ہے؟ یہ مسلسل ارتقاء کا نام ہے، یہ زندگی مسلسل حرکت کا نام ہے، یہ زندگی مسلسل آگے بڑھتے رہنے کا نام ہے۔ اور ہنری برگسا کے اس فلسفے کی روشنی میں اب اقبال پہ بہت کم لکھا گیا ہے۔ اقبال کے تصور حرکت کو اگر اس زاویے سے مزید کھولا جائے گا تو کئی نئی باتیں سامنے آئیں گی، لیکن عارف فرحات صاحب کی اس نظم میں اس فلسفے کو ایک اور زاویے سے دیکھا گیا ہے، فرد کے حوالے سے ایک اور نیا اینگل جو ہے وہ ہمیں ان کی نظموں میں نظر آتا ہے۔ تو یہ نظم اگر میں پڑھ کے سناؤں، مجھے ایک آواز آئی کہ عارف سنو، گھر سے آواز آنے لگی ہے، مگر تم تو گھر میں نہیں ہو، یہ آواز کیا ہے، یہ کیوں آ رہی ہے؟ میں دیوار سے کان جوڑے کھڑا تھا کہ آواز، میری ہی آواز آ کر میرے جسم میں جذب ہونے لگی۔ واہ واہ، کیا کہنے، بہت خوب۔ میرے جسم پر خوف سا چھا گیا کہ آواز کس کی تھی، بہت خوب، کیسی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ میرے گھر کے اندر میری روح تھی، واہ واہ، کوئی ہمزاد تھا کہ میری کتابوں پہ میرے قلم سے عبارت شدہ حرف آواز بن کر ہوا کو میرے کرب میں مبتلا کر رہے تھے۔ واہ واہ، کیا کہنے، بہت خوب۔ ہوا، ہوا جس کے ماتھے پہ میں اپنی تاریخ لکھ کر زمین پر اترتے ہوئے منجمد ہو گیا تھا، مگر چشم سے اشک گر کر زمین میں اناب ہو رہے تھے۔ مجھے یہ یقین تھا کہ کل اس زمین سے کئی ایک سورج اگیں گے۔ تو یہ عارف فرحات صاحب کی کتاب ہے زنجیر۔ تو یہ جو قارئین، ناظرین، حاضرین دلچسپی رکھتے ہیں نظم میں اور عہد حاضر کی جو فلسفیانہ نظمیں ہیں ان کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ عارف فرحات کی یہ نظم کتاب
زنجیر جو ہے ضرور مطالعہ کریں. بہت خوبصورت کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا سر, اور خوبصورت نظم سن کے یقیناً آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتاب متن کے لحاظ سے بڑی بھرپور کتاب ہے. اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. اللہ حافظ.